बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात, आज के मौज़ूआत की तरफ आने से कबल मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतों से एक अपील करना चाहता हूं। ईद से 2 दिन पहले पाकिस्तान के 2 शहरी तोरखम बॉर्डर पर अफगानिस्तान के इलाके से अगवा कर लिए गए। इनका नाम नासिर अली और महमूद अहमद है। नासिर अली लाहौर के रहने वाले हैं और महमूद अहमद विहाड़ी से ताल्लुक रखते हैं। ये अफगानिस्तान की कंपनी एरो जनरल सप्लाईज में काम करते थे। आप इनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। ये 24 जून को कंपनी की गाड़ी पर पाकिस्तान रवाना हुए, लेकिन इन्हें तोरखम बॉर्डर के करीब अगवा कर लिया गया। अगवाकारों ने लवाहिकीन से बाकायदा राब्ता किया। ये पश्तो में बात करते हैं और ये लवाहिकीन से 60-60 लाख रुपए तावान का मुतालबा कर रहे हैं। खानदानों ने FIR भी दर्ज करवाई, पाकिस्तानी सफारत खाने में भी दरख्वास्त दी और ये वजारत खारजा, वजारत दाखिला और FIA में भी ख्वार हो रहे हैं, लेकिन कोई इनकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं। अगवाकारों ने दोनों पाकिस्तानियों को कत्ल की धमकी दे दी है। मेरी वजीर आजम और अफगान गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि आप फौरी तौर पर इनकी मदद करें। ये लोग इंतहाई गरीब भी हैं और बेबस भी हैं। हम आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। मैं आपको वाज़ेह करता हूं कि इस वक्त सारी कौम तैयार है। आप देखेंगे कौम कैसे निकलेगी। एक कॉल की इंतजार कर रही है कौम। अगर इन्होंने ये जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं, मैं इनको चैलेंज करके पब्लिक निकालूंगा सड़कों पर। और इतनी पब्लिक निकलेगी, इतनी पब्लिक आज निकलेगी कि पाकिस्तान की तारीख में अब कभी इतने लोग भी देखेंगे। इमरान खान ने यह धमकी दरअसल आसिफ करमानी के चैलेंज के जवाब में दी। डॉक्टर करमानी ने 3 जुलाई को कहा था, इमरान खान साहब भी कान खोल कर सुन लें। आप बातें करते हैं, मैं कॉल दूंगा। हमने आपकी कॉलें देखी हैं लॉन्ग मार्च के दिनों में भी, जब आप नजर नहीं आ रहे थे, छुप गए थे। जिस दिन फिर शेर ने कॉल दी ना, उस दिन फिर देखना इमरान खान साहब आप जूते छोड़कर भागेंगे। पनामा केस एक बदकिस्मत केस है। यह सड़कों से शुरू हुआ, सड़कों से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट से GIT में आया, यह अब GIT से दोबारा सुप्रीम कोर्ट आएगा और वहां से शायद फिर सड़कों पर आ जाए। क्या इस आमदोरफ्त के दौरान इसका फैसला भी हो सकेगा? हम आज ये नुक्ता भी डिस्कस करेंगे। GIT की तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। कमेटी ने आज से रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी। क्या ये रिपोर्ट शरीफ फैमिली के वाहिद गवाह शहजादा हामिद बिन जासिम की गवाही के बगैर मुकम्मल समझी जाएगी? हुसैन नवाज शहजादे को पाकिस्तान लाने के लिए कतर रवाना हो चुके हैं। क्या वो शहजादे को ले आएंगे? हम ये भी डिस्कस करेंगे। और आज आसिफ अली जरदारी ने एक तीर से 3 शिकार कर लिए। पाकिस्तान की डोरें इन बेवकूफों के हाथ में हैं। ये सरिया बेचना जानते हैं, हुकूमतें बनाना नहीं करते, हुकूमत चलाना नहीं जानते। मैं मियाँ साहब को कहता हूँ कि शेर बनाओ, शेर का सिंबल लिया हुआ है, तो आप शेर बने। मियाँ साहब मुझे जेल में छोड़ गए, 8 साल में जेल में था, पूरे 5 साल में मुशर्रफ साहब जेल में थे और खुद एक दिन जेल लाने के लिए तैयार नहीं। जेल की बात करो तो उसकी पसली खराब हो जाती। वहाँ दुबई में उसकी काफी तस्वीरें अच्छी आ रही है, मगर यहाँ बीमार है। अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा हम कमांडो से ज्यादा रखते हैं। इमरान खान है तो उसको तकलीफ है। क्रिकेट में और पाकिस्तान चलाने में बहुत बड़ा फर्क है। इंशाल्लाह वक्त आएगा, हम इनको बताएंगे, दिखाएंगे। क्या 5 साल के भरपूर इक्तदार के बाद यह बताना पीछे रह गया था कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है? हम यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल अजीज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। मुल्क के नामवर सहाफ़ी इस वक्त हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फहद हुसैन साहब, हमारे एक्सप्रेस ग्रुप के साथ इनका ताल्लुक है और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। शहरियार आफरीदी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। फहद साहब, ये फरमाइएगा सर, ये सारा केस शुरू हुआ सड़कों से, उसके बाद कोर्ट में गया, फिर GIT में गया, अब दोबारा कोर्ट में जाएगा। आज इमरान खान साहब ने कहा है कि अवाम तैयार बैठी है, बस एक कॉल की देर है और इतने लोग आ जाएंगे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो फैसला अगर सड़कों पे होना था तो ये सारा खेल करने की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है जो साहब जो शुरू में आपने अपने इब्तदाई में कहा था वो बात दुरुस्त है। ये अब सड़कों की तरफ ही जा रहा है, लेकिन इसमें फर्क ये होगा कि पहले अगर सड़कों पर जाते तो ये कहा जाता कि आप अदालतों का रास्ता पकड़ें। अब ये सारे रास्ते से हो के वापस सड़कों पर जाएगा, चाहे फैसला जो है वो हक में आए नवाज शरीफ साहब के, वजीर आजम के, या उनके अगेंस्ट आए। दोनों सूरत में मुझे ये नजर आ रहा है कि ये मामला जाएगा सड़कों पे और उसके बाद इलेक्शन का माहौल गर्म होगा और ये जो सियासी दमादम मस्कलंदर है
بس یہ اب شروع ہے. اب دیکھیے نا، فرض کیجئے کہ میاں نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، آ گیا فرض کریں، تو پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، لہذا وہ سڑکوں پر نکلیں گے. اور اگر یہ شہزادہ حمد بن جاسم کے بغیر، اس کی جے آئی ٹی میں شمولیت کے بغیر، اس کی گواہی کے بغیر اگر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں اور یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے موقف کی تائید ہوتی ہے، تو پھر شاید میاں نواز شریف صاحب سڑکوں پہ چلے جائیں گے. تو فیصلہ آپ کی ہے کہ ڈیفینیٹلی سڑکوں پہ ہوگا. آج کیونکہ آپ وزیر اعظم کے ساتھ تھے اور 2 دن سے ساتھ سے، تو باڈی لینگویج کیسی تھی، وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں ہر طرف ٹینشن ہے، سارے ملک میں ٹینشن ہے، اور یہاں تک یعنی کہ یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ کہیں نظام کو تو کوئی دھچکا نہیں لگنے والا، لیکن بظاہر تو نہیں لگا کہ مجھے کہ ان میں کوئی سچ کوئی ٹینشن ہے یا جسے کہتے ہیں کہ ایک باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ کچھ نروسنس ہے. ظاہر بات ہے وہاں پہ میٹر آف دا اسٹیٹ تھے، بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس میں اشرف غنی صاحب کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، وہ بھی ہوئی ہے. تو اوورآل ظاہر بات ہے ادھر تو اتنا زیادہ ہی ڈومیسٹک سیاست اتنی فگر نہیں کرتی، لیکن ویسے جو پرائیویٹلی جو ہم نے دیکھا مجھے کچھ بہت زیادہ پریشانی نظر نہیں آئی. اچھا، آج انہوں نے کہا کہ دھرنے والوں سے نپٹ لیں گے، تو اس کا کیا مطلب نپٹ لیں گے؟ میرا خیال ہے دیکھیں اس میں جو ایک پوزیشن گورنمنٹ نے لی ہوئی ہے، جو کل ہم نے سنا، جو مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی جو ذکر کیا، جو ٹون تھا، وہ ٹون آئی تھنک اب انہوں نے اپنا لیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قانونی جو جنگ ہے وہ جاری ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ اب یہ قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ جو سیاسی جنگ ہے اس کے لیے اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تیاری ہو گئی ہے. تو یہ بیانات اس طرف جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک. افریدی صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ آپ نے دھرنے بھی دیے، لانگ مارچ بھی کیے، اور پچھلے تقریباً 3.5 سال سے آپ سڑکوں پر رہی ہیں، اور آج دوبارہ آپ نے کہا کہ ہم جب کال دیں گے تو اتنے لوگ آ جائیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو آپ نے کوئی سروے کیا کہ جس سے اندازہ ہوا آپ کو کہ بہت لوگ آئیں گے، یا آپ کی ازمپشن ہے یہ کہ جب آپ کال دیں گے تو اس بار لوگ باہر نکل آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. چوئی صاحب، اللہ کے فضل کے بعد یہ روڈوں پہ نہ نکلتے تو نہ انہوں نے الیکٹورل ریفارمز ریگنگ کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانا تھا، اور پھر ٹی او آرز کا ڈرامہ رچا کے نہ یہ جو آج جس نہج پہ پوری پاکستانی قوم اور خاص کر رولنگ پارٹی کھڑی ہے، نہ یہ ممکن ہوتی. آپ کو ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں، آپ کو نکلنا پڑتا ہے. اللہ کی عدالت کے بعد 3 نیچے فورمز ہیں. ایک ہے پارلیمان کا، وہاں پہ ہم نے کیس لڑا. پھر دوسرا عوام کی عدالت ہے. تیسری عدالت جو ہے وہ جوڈیشری کورٹس میں، لوور کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. ہم نے ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہر لیول پہ اور ہر فورم پہ اپنا کیس پلیڈ کیا ہے. یہ جو خاص کر جیسے آپ آسکر جیتتے ہیں، آپ کسی بھی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں جب آپ کو کوئی ایوارڈ ملتا ہے تو اس کے بعد ووٹ آف تھینکس ہر پرفارمر آ کے کرتا ہے. تو یہ جی آئی ٹی سے نکلنے کے بعد یہ جو جی آئی ٹی پر بمبارمنٹ کرتے ہیں اور بجائے سوچے سمجھے اور ہر چیز کے لیے ذمہ دار عمران خان کو ٹھہراتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ وہ منی ٹریل دے دیں، قصہ ختم کریں، وہ کرتے نہیں ہیں. اب تو سر 3 دن رہ گئے سر، قصہ ختم ہونے میں 3 دن باقی ہیں صرف. 3 دن باقی ہیں، لیکن چوئی صاحب آج ایک میں اور کھل کے بات کروں گا. دانیال عزیز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہر ٹاک شو میں اور ہر پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ جی ایبسکانڈر ہے، تو کیا ہمیں چین اور ہندوستان سے پولیس منگوانی ہوگی عمران خان کو اریسٹ کرنے کے لیے؟ آج انہوں نے کہا ہے کہ رینجرز کو عدالت کو درخواست دے دی کہ رینجرز گرفتار کریں. اس کا مطلب یہ حکومت نہیں گرفتار کر پائی ہے. میری بات سنیں نا، میں کمپلیٹ کروں. یا تو یہ مورل کریج پیدا کریں جو کہ آئی سی آئی جے، گارڈین، میکارتی، بی بی سی کسی کو کسی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں کیا، اور یہ آ کے باہر کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے جی آئی ٹی سے پوچھا. تو آج میں ان کو کہتا ہوں، بنی گالہ میں خان صاحب ہیں، آج پریس کانفرنس کی ہے، آج ان کو چاہیے تھا یا تو قوم کو بیوقوف نہ بنائیں، بیجے بندے اور اریسٹ کر کے دکھائیں. باقی رہی عوام کی بات، سر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کا لیڈر گرفتار ہو جائے؟ میں نہیں چاہتا. یہ قوم کو جو گمراہ کرنے والی یہ جو اپروچ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ خدا کے لیے، آپ کا خیال یہ جان بوجھ کے گرفتار نہیں کرنا چاہ رہے مے فیئر اپارٹمنٹس کہ وہ تمام سیل ڈیڈز اور وہ تمام چیز سامنے رکھیں. منی ٹریل نمبر 1. نمبر 2، قطری شہزادے کی 2 چیزیں ہیں. ایک وہ پیسہ جب 1980 کے عشرے میں بڑے میاں صاحب نے جب دیا، کس روٹ سے گیا؟ پھر جب وہ میری بات سنیں نا، آپ یہ ہمدردی کا جی وہاں پہ اونس آف پروف کس پہ ہے؟ پی ایم ایل این اب اس کا فیصلہ 3 دن بعد ہو جائے. چاہیے کہ قطری شہزادے کو یہ پیش کرے تاکہ ان کو یہ
جو ٹینشن کھائے جا رہی ہے کہ جی قطری شہزادہ، تاکہ یہ اس سے نکل آئیں، دانیال صاحب تاکہ ہمدردی کا ووٹ نہ لیں۔ دانیال صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ ایک دو سوال آپ سے بڑے سادے سے کہ بار بار آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آئیں، اپنے ہاتھ پہ ہتھکڑی خود لگائیں اور لگا کے خود ہی وہ جیل چلے جائیں، اس کے بجائے آپ ان کو گرفتار کیوں نہیں کر لیتے؟ اور آج آپ نے یہ ذمہ داری رینجرز کے حوالے کر دی کہ کورٹ حکم کرے کہ رینجرز آئیں اور ان کو گرفتار کر کے لائیں۔ آپ کی حکومت ناکام ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرف یہ حالات جا رہے ہیں تو سڑکوں پہ اگر عمران خان صاحب نے کال دے دی اور لوگ نکل آئے تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بڑی مزیح بات ہے کہ ایک طرف یہ درس دیا جاتا ہے کہ جناب ہم احتساب کر رہے ہیں، اداروں کا احترام کریں، یہ آئینی حکومت ہے، بادشاہت نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز جو ہے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق چلنی چاہیے، اور دوسری جانب یہ سکے کا ایک روپ ہے ان کا پی ٹی آئی والوں کا، دوسری جانب یہ ہے کہ باقاعدہ جو ایک بدماش جو ہوتے ہیں اس طرح کا ان کا رویہ ہے اداروں کے ساتھ، ہر قسم کا۔ یہ نہیں کہ صرف یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، آپ الیکشن کمیشن کی دیکھ لیں، وہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اکاؤنٹ دیں، اب فرائیڈے کل ہے، منڈے کو 10 تاریخ ان کی ہے، 3 سال ہو گئے ان سے اکاؤنٹ مانگا ہے، نہیں دے رہے۔ یہی بات تو جے آئی ٹی میں آپ سے بھی کہا جا رہا تھا کہ منی ٹریل دیں، آپ نے کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا، کائنڈلی مجھے ذرا مکمل اتنا کرنے تو ان کو بھی کیا تھا۔ چلے مہربانی کریں آپ میرا جملہ مکمل ہونے دیں۔ اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ انسداد دہشت گردی ہے، اسی طرح سے پھر ان کا سپریم کورٹ میں رویہ ہے۔ اب وہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ تھی، وہ 25 دن کا جنرل کھوسا صاحب ایکٹنگ چیف جسٹس تھے، ان سے لے کے چلے گئے، عدالت میں کہہ رہے تھے کہ جناب بالکل میں کل صبح ادھر پیش ہوں گا۔ یہ وکیل بدلنا ہر روز کہنا کہ جی ہمارے گٹے میں موچ آ گئی، ہمارے پیٹ میں مروڑ پڑ گئے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں ہر جگہ سے۔ تو آپ مجھے یہ بات بتائیں، 10 تاریخ اصل میں میرے خیال میں جے آئی ٹی میں تو جو کچھ ہونا ہے وہ تو پاکستان میں فلم 10 دفعہ دیکھ چکے ہیں، وہ تو ظفر علی شاہ کیس میں بھی یہ فلیٹ کی بات تھی، وہ بھی فیصلہ ہو گیا، پھر جمالی صاحب کی عدالت میں بھی فلیٹ کی بات تھی، ان سے بھی کچھ نہیں ہوا، ان سے بھی یہ ابھی پیناما 5 چل رہا ہے۔ اچھا نہیں سر، ایک منٹ میری بات سنیں، آن منڈے 10 تاریخ کو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دونوں کیس، جو کنٹیمپٹ والا ہے وہ بھی جس میں ان کو فلتھی کہا گیا باقاعدہ آرڈر کے تحت عمران خان کو، اور دوسرا جو ان کی اکاؤنٹس دینے کا کیس ہے جس میں ان کی پارٹی ڈیزالو ہونی ہے، ٹھیک ہے، اتنے سنگین کیس ہیں وہ دونوں 10 تاریخ کو ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو جے آئی ٹی بھول جانی ہے 10 کو، اور پی ٹی آئی کو اپنے جان کے لالے پڑ جانے، اور یہ اکا دکا جو عوام آپ جوائن کروا کے بتا رہے ہیں نا کہ بڑا جناب وہ یہ سب چالے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر عوام باہر آ گئے تو سر یہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ کون سی عوام جو ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے، شیر آیا ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ان کے اپنے صدر نے بتائی ہے ساری بات، جوید ہاشمی نے، یہ کال دیتے نہیں، ان کو کال آتی ہے، ان کا بھی نام لینا، ان کا بھی نام، ان کو کال آتی ہے۔ یہ وہ ان کا ذکر بار بار کرتے ہیں، جو امپائر ہے نا، جب بھی ہم ان سے، ان کے کو 10 امپائر ہیں، ہر دفعہ یہ نام موقف لیتے ہیں۔ اصل بات جو ہے کہ ان کو کال آتی ہے، یہ دیتے نہیں ہیں۔ اچھا فاضل صاحب یہ فرمائیے کہ ایک بڑا کنفیوژن ہے، ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے، اور روز ہی اس کنفیوژن کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس پلیٹ فارم سے، کہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایبسکانڈر ہے عمران خان صاحب، ٹھیک ہے، اور عدالتوں نے ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا ہوا اور ان کے نوٹسز بھی چل رہے ہیں، ٹھیک ہو، لیکن ساتھ ہی گورنمنٹ پہ ہوتے ہوئے ان کو گرفتار نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ عدالت خود جا کے گرفتار کر لے۔ تو یہ مت کیا سر یہ بیسکلی؟ یہ دیکھیں نون لیگ کے حوالے سے ان کا کیس میں جو بھی ایڈوانٹیجز ہیں، جو بھی اسٹرینتھ ہیں، کچھ جگہ پہ تھوڑی سی کمزوری مجھے نظر آ رہی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی الزامات جے آئی ٹی میں جو بھی معاملہ چل رہا ہے، اس کے جواب میں جو ڈیفنس جو نیریٹو بن رہا ہے وہ دوسری طرف جا رہا ہے۔ اچھا اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو ہیڈ آن جو مین ایشو ہے وہ سائڈ ٹریک کرنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن وہ معاملہ جوں کا دو ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید وہاں پہ تھوڑا سا ان کو اپنے نیریٹو کو چینج کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس سے لنک وہی جو آپ نے کی کہ آپ پہ اگر الزام ہے اور آپ کہتے نہیں لیکن آپ بتائیں آپ نے کیا کیا، تو اس سے کچھ حد تک سیاسی طور پر تو شاید فائدہ ہو سکتا ہے، اور میرا خیال ہے اس میں ایک جہاں پہ مجھے نظر آتا ہے کہ شاید ایک اسٹریٹجی ہے وہ یہ کہ جو آپ کا اپنا پولیٹیکل بیس ہے اس کو تو آپ ٹائٹن کریں نا، ایک وہ ہو سکتا ہے، لیکن جو دوسرا پبلک اوپینین ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس ٹائم نون لیگ 2 پیرلل ٹریکس پہ بات کر رہی ہے، ایک کورٹ سے بات کر رہی ہے اور ایک اپنے ووٹر سے بات کر رہی ہے، اور وہ میسج تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو۔ اچھا یہ فرمائیے گا اگر عمران خان صاحب اس بار کال دیتے ہیں تو واقعی تاریخ کو بھول جائیں گے لوگ؟ میرا خیال ہے صرف ڈیپینڈ کرے گا کہ کال کس بنیاد پہ دی جا رہی ہے۔ فیصلہ اگر ان کے اگینسٹ آتا ہے مثال کے طور پر اور پرائم منسٹر کے حق میں آتا ہے تو پھر کال کس جواز پہ دی جائے گی وہ امپورٹنٹ ہوگا، اور لائک وائز اگر کال جو ہے وہ ان کے حق میں آتی ہے
تو پھر ویسی کوئی جواز نہیں بنتا. تو میرے خیال ہے تھوڑا سا قبل از وقت ہے یہ بیان. 10 جولائی کے بعد فیصلہ. سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے غلطی سے کہ کال اگر ہمارے حق میں آتی, لیکن چلے فیصلہ نہیں, انہوں نے کہا غلطی سلپ آف ٹنگ ہو گئی. وہ کوئی ایسا ایشو نہیں. آج کل آپ بہت معمولی باتوں کو پکڑ رہے ہیں. نہیں, یہ معمولی نہیں ہے چوئی صاحب, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. اچھا, یہ سر فرمائیے گا شہریار آفرین صاحب کہ یہ واقعی یہ جو پرسیپشن ایک ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ کوئی سازش ہے بہت بڑی, اور پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کو کوئی فورسز ہیں جو باہر والی ہیں اور اندرونی فورسز ہیں, وہ مل کر چلتا کرنا چاہتی ہیں, وہ نواز شریف کو افورڈ نہیں کر پا رہے, اور اس کے علاوہ جو آپ ان تمام فورسز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, آپ ان کے ایجنٹ ہیں, یہ کس حد تک درست ہے سر؟ دیکھیں, جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو چیخیں نکلتی ہیں. یہ اللہ کی پکڑ میں ان کی عقلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں. ان کو بجائے اس کے کہ آئی سی آئی جے کو چیلنج کرتے, اور آئی سی آئی جے کے علاوہ وہ تمام لوگ جو ریسپانسبل ہیں اس کو کسی بھی لیول پر انٹرنیشنلی اس کو یہ عدالت میں لے کے سو کرتے, وہ تو کیا نہیں. اب ان کو رہی صحیح چیز خان صاحب یاد آ جاتے ہیں, شاید سوتے میں بھی خان صاحب ان کو یاد آتے ہوں, اور رات کو حواس باختہ ہو کہ جب یہ اٹھتے ہوں گے تو پوچھتے ہوں گے جی حکومت ہے یا نہیں ہے, جی آئی ٹی کا جی آئی ٹی نے رپورٹ تو نہیں دے دی, قطری شہزادہ آیا نہیں آیا. یہ تمام کی ان کی ایک پوزیشن ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور جو قوم کو میسج دیا ہے کہ پرائم منسٹر ہو یا اسحاق ڈار صاحب ہو تو انٹیریئر منسٹر گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہیں, پارا چنار ہو, کوئٹہ ہو, باولپور ہو, عام پاکستانی مارے جا رہے ہیں, ٹائم نہیں ہے. ایک اور چیز چوئی صاحب, میں اس پہ احتجاج کرتا ہوں اور بھرپور احتجاج کرتا ہوں. مجھے بتائیں, پارا چنار کے لوگ دھماکے میں مارے گئے, آپ نے 2000 اناؤنس کیے, فاٹا 10 لاکھ روپے نہیں, پہلے 2 لاکھ, پھر جب پریشر بڑھا 10 لاکھ. باولپور کے لوگ ہمارے بھائی ہیں, ہماری عزت ہیں, ان کے لیے 20 لاکھ. سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے جو پیمانہ رکھا ہوا ہے یہ مختلف قسم کا, لیکن اس کا تو ایک حل بھی آفریدی صاحب, آپ ایک قومی سطح پہ فیصلہ کر لیں کہ اگر فرض کریں کس قسم کے حادثے میں کون سا لوگ شہید ہوں گے تو ان کو یہ معاوضہ دیا جائے گا. تو جب یہ طے نہیں ہے تو پھر اسی قسم کا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دی ہاؤس کہا کہ پرائم منسٹر کی مثال ایک باپ کی ہے, چاہے وہ فاٹا, گلگت بلتستان, بلوچستان, خیبر پختونخوا, سندھ, پنجاب, کہیں کا کوئی باسی ہو, اس کو ایک پیمانے پہ تولنا چاہیے. اور ایک اور چیز چوئی صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ فاٹا ریفارمز کے حوالے سے وہ آئی ڈی پیز جو واپس جا رہے ہیں, وہ جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, مریم ہماری بہن ہے, بیٹی ہے قوم کی, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں ایک سوال کہ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو کیمپ میں پڑی ہوئی ہیں, جو واپس جا رہی ہیں, جن کے گھر تباہ و برباد ہیں, وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو تھانے کچہری کی نظر ہو رہی ہیں, ہسپتالوں کی نظر ہو رہی ہیں, ان کو وہ نظر نہیں آتی. یہ شرمیلہ فاروقی 15 سال کی تھی, زمین پہ بیٹھایا ہوا تھا, 3 دن آن لائن لیا ان کو. سوال یہ اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ خواتین قوم کی بیٹیاں ہوتی ہیں, کچھ جو خواتین ہوتی ہیں وہ کسی کی بیٹیاں نہیں ہوتی. یہ ایک پاکستان کی ٹریجڈی ہے, یہ ذہن میں رکھیں آپ, بدقسمتی ہے یہ. جب تک آپ عورت کو عورت نہیں سمجھیں گے اور اس کو اتنی عزت نہیں دیں گے جتنی خدا اس کو عزت دیتا ہے, تو اس وقت تک یہ مسائل رہیں گے. یہ ذہن میں ابھی لاہور میں جو پنجاب میں بھی جو واقعہ ہوا ہے, سر 15 لیڈی ڈاکٹرز کے ساتھ, اس میں کوئی, اور سر اس معاملے میں پورا پاکستان ایک جیسا نہیں. دیکھیں ساری پارٹیز ایک جیسی, چوئی صاحب جو حکومت اقتدار میں رہے ہیں. سر ایک سوال تو کرنے نا مجھے, سر اس بار کال میں کیا طاقت ہوگی, کیا نئی چیز ہوگی جس کی وجہ سے لوگ, چوئی صاحب جب آپ کا ہونے کا یقین اللہ رب العزت کی ذات سے ہوتا ہے. سر یہ آپ کو 2 نومبر کو نہیں تھا. دیکھیں میری بات سنیں, 2 نومبر کو نہیں تھا تو یہ آج اس لیول پہ پہنچے ہیں. یہ بھی تو دیکھیں نا, لیٹ سے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں من تک کہ 2 نومبر کو لوگ نہیں نکلے, آج کیا حالت ہے ان کی. نہیں سر, یہ 6 پیشیاں بھگت رہے ہیں, ساری چیزیں درست ہیں, لیکن لوگ نہیں نکلے تھے ویسے. دیکھیں میری بات سنیں, ہمیشہ یاد رکھیں, ایک اللہ کے بعد اس ملک میں عمران خان ان کے لیے کافی ہے. خدا گواہ ان کی نیندیں حرام ہیں. ان کو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کریں کیا. اور چوئی صاحب یاد رکھیں, اس ملک کے آنے والی نسلوں کے لیے اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہو, کوئی قانون سے بالاتر نہ ہو. اور پھر ایک اور چیز چوئی صاحب, ایک اور چیز, اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں, باہر سے دولتیں واپس لا کے اس ملک میں آنی چاہیے. یہ بات نہ رکھیں کہ ویسے دانیال صاحب بہرحال آپ کو بھی لانی چاہیے. جمائمہ سے بات اور دوسرے لوگوں سے جمائمہ کا کیا تعلق ہے, یہ کیا بات, کوئی اپنی دولت لے کے آپ واپس آئیں نا بریک سے, میں آپ کو پتہ لگا.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। दानियाल साहब, सीधी सी बात है, अगर आप बाहर से पैसा नहीं लाएंगे तो नींदें आपकी हराम होंगी, और जब तक आप ये मामला नहीं करेंगे तो आप आराम से सो नहीं सकेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। मैं जोई साहब ये बताना चाहता हूँ आपको कि इतनी ही धूमधाम से और बड़ी बुलंद बाग आवाज़ों में हमने ये इलेक्शन चोरी होने के नारे सुने, यहाँ पर धरने दे के सब कुछ हुआ। जब कोर्ट में से फाइनली वो बाहर आई, इन्होंने लिख के दिया कि जी हम जो भी कोर्ट का फैसला होगा उस मायदे के ऊपर अमल दरामद करेंगे, जो भी फैसला होगा। नहीं, इन्होंने कबूल किया फैसले? नहीं कहा कि अभी तक ही इंटरव्यू देते हैं कि धांधली हुई है, कमाल करते हैं। नहीं, कबूल किया, सुन लेना, कह ये सकते हैं कि आप अपनी दफा मेरी, अगर मेरा टाइम है तो मुझे जरा दो बातें कर लेना, तो मेहरबानी होगी, आपने काफी टाइम दिया दूसरों को, अब मर्जी आपकी है, आप भी तकरीर कर लें अभी। तो नहीं, आप मुझे मौका देना जरा। तो उसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस केस में भी आप देखें क्या मजेदार चीजें हो रही हैं। सबसे पहले जब जमाली के सामने ये चीज आई, पहले तो फ्रिवलेस डिक्लेयर हुआ, उसके बाद जब जमाली के सामने आए उसने भी कहा, चीफ जस्टिस जमाली साहब जी, उसने कहा जी इसमें भी कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, उसने कहा आप कमीशन बना लें, यहाँ फारक है। तो उसने बजाय डिसमिस करने के दोबारा से सारा करा, फिर खोसा के सामने आया। इन्होंने 12 महीने एक मीडिया ट्रायल किया, मरियम नवाज मरियम नवाज मरियम नवाज मरियम नवाज मरियम नवाज। जब फैसला सामने आया, येट वंस अगेन हमने क्या देखा, इन्होंने अखबारों के तराशे, वो वीडियो क्लिप्स, पता नहीं क्या कुछ देते रहे, तो मरियम नवाज का नाम तक नहीं था उस ऑर्डर में जो फाइनली डिसीजन आया। ठीक है ना, मतलब इनको हर दफा ये एक इनकी रूटीन बन गई है कि जब शिकस्त होती है, बजाय कि शर्मिंदा हो और माफी मांगे कि यार हमने ज्यादती की है, गलती की है, ये और जो है ना ढीठ हो जाते हैं, और ये वही आप अभी देख रहे हैं, और ये होता चला जा रहा है। बाहर से पैसा वापस लाने में क्या प्रॉब्लम? एक कानून बनाए, एक मिनट मुझे आप बात बताएं, जिस शख्स से बाहर पैसा रखा वापस ले, बिल्कुल आप जहांगीर तरीन साहब से ये बात जरूर, तो आप ले आएं, उनको भी ले आएं। बिल्कुल ले आएं जी, बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये सारा जेआईटी का मामला चला है, अब आप देखें फैसले में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग दी हियरिंग, अगर जेआईटी की वीकली जो आनी है, बाई वीकली जो रिजल्ट आना है, हम वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो बात तो उस दिन ऐसे थी जैसे छठ मंगनी फट गया कि सब कुछ तैयार है, बस थोड़ा सा को रहता था वो ला के हमने करना। वो हुआ नहीं ना, हुआ, बल्कि आई बाई शाही हुई कि जनाब हमें ये भी नहीं मिला, हमें तस्मे भी नहीं मिल रहे, हमें वो भी नहीं मिल रहा, उल्टा ठीक है सर, उल्टा 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 व्हाट्सएप कॉल है, उल्टा फेस टाइम कॉल है, उल्टा हमें ये पता चलता है कि जी गवाहों को दुरा रहे हैं वहां से कि तुसी दौड़ जाओ। कौन ये जेआईटी वाले उनको कह रहे थे कि जी आप 16 साल फंस जाएंगे, इन्होंने तो भाग जाना है, आप क्यों आए यहाँ पर? ठीक है। तो अब आप जेआईटी का इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक? एक मिनट, आप नहीं, आपने इस प्रोसेस की बात की है ना, यही हम सुनते थे, अफजल खान जी आईनी शायद इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी आ गए जी, उस कंटेनर पे खड़ा करके मैंने अपनी आंखों से जान दिया, आज तक वो बेचारा इस्लामाबाद कचहरी में माफिया मांगता फिरता है। ठीक है ना, ये इनका तरीका वारदात है, और ये तरीका वारदात जो है ये डेस्परेशन है। आपकी नींदें खराब नहीं हो रही, जुमला बिल्कुल भी नहीं, परेशानी नहीं, आप इनका एक और हड़बड़ा के भी नहीं उठते। अगर हम परेशान उस दिन होते, अगर इनको फरदौस आशिक अमान जैसों की जरूरत ना पड़ती है, बाबर अमान जैसों की। ठीक है ना, आप छोड़े इन बातों को, हमें सारा पता है ये क्या हो रहा है। ये नया पाकिस्तान नहीं है चौई साहब, ये पुराने पाकिस्तान की आखिरी सांसें हैं, और इमरान खान पुराने पाकिस्तान का आखिरी अरबा है। लेकिन सर वो तो कोई भी शख्स कहीं भी जा सकता है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लोग कुछ उनके पास चले गए, पीपल्स पार्टी के उनके पास चले गए, 100 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लोग आपकी पार्टी में भी है, सात वजीर भी हैं सर वहां पे। मैं कह रहा हूं कि इनकी सारी बात खोखली नजर आ रही है। सर अब इनका मौक़िफ़ खोखला है, कोई अब अखलाकियात नहीं है, अब ये पावर पॉलिटिक्स है, सीधी बात है। इलेक्टेबल आपने ले लिए, कुछ उन्होंने ले लिए, उसी दिन पता चल गया था जिस दिन तो साहब का कमीशन बंद कर दिया था इन्होंने। ये सारे खोखले नारे, ये झूठ पे मबनी है सारा। अब तो सारे बराबर हो गए ना सर, अब कहां बराबर हो गए? इनके पास वोट धेलेगा नहीं है, कैसे बराबर हो गए? तो पता चलेगा आपको। ठीक हो गए। राजा कोई अगर फर्ज करें कि कोई खराबी भी है लेकिन वोट कम है उनके, है ही नहीं है। फर्ज ये फरमाइए कि सर अगर कतरी शहजादा नहीं आता तो केस की क्या सूरत है? सर कि देखें चौधरी साहब, केस में कतरी शहजादे का जो लेटर है उसकी बड़ी एक मरकजी अहमियत है, और उसमें अगर किसी भी वजह से वो जेआईटी वो बयान नहीं ले पाती या वो बयान नहीं आता और उसके बगैर वो रिपोर्ट बनकर कोर्ट के सामने आती है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ एक कमी रहेगी। मेरे ख्याल में नून कबूल नहीं करेगी इसको। और देखिए इतना, क्योंकि उसका इतना मेन रोल बना दिया गया है, ये जरूरी बनता है, और अगर वो नहीं आता तो जरूर उंगलियां उठेंगी, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जैसा भी मुमकिन हो वो आना चाहिए। अब देखें जिसमें वो इंडियन फिल्म नहीं होती जिसमें वो जज साहब फैसला लिख रहे होते हैं, अचानक दरवाजा खुलता है और बाहर से गवाह आ जाता है, एक कहीं ऐसा ना हो एक ड्रामाई किस्म की सूरत हाल पैदा हो, क्योंकि हुसैन नवाज साहब चले गए, वो शहजादे को राजी करके अगर फर्ज करने ले आए और आखिरी दिन में वो अंदर आ जाओ कहें जी मेरी गवाही लें, तो फिर उसके बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि फैसला तब्दील हो जाएगा। देखिए फैसला पता नहीं तब्दील होता है कि नहीं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि जेआईटी के अंदर किस तरह के एविडेंसेस गए हैं, कितने उनके पास सॉलिड एविडेंस है या कितने उनके पास नहीं है।
वो JIT के अंदर जो कुछ भी होता है उसकी तशरीह तो हम बड़ा कुछ सुन रहे हैं, लेकिन फैक्ट इस वक्त हमारे पास नहीं है। और शायद यही वजह है कि उसके JIT के हवाले से जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें केयरफुल होना चाहिए उसमें क्या आता है। अच्छा, अब वो जब रिपोर्ट पेश हो जाएगी 10 तारीख को, उसके बाद जावेद साहब पूरी एक सूरत हाल चेंज हो जाएगी और बहुत जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो अब आउटडेट ऑलरेडी हो गई, इस तरह इररिलेवेंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट है कि उसके बाद फैसला किन बुनियादों पे आना है और उस फैसले के बाद उसके असरात क्या होने, ये तो बड़े सवाल है। अब देखिए सर, 3 उनके पास ऑप्शन है JIT के पास। एक ये कहे कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है और इन्होंने वाकई मनी लॉन्ड्रिंग की। दूसरा वो ये कहें कि मियां नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं आया और ये इनोसेंट है। तीसरा वो ये कहें कि हमें कुछ नहीं मिला जी, हम ये फैसला नहीं कर पा रहे, और दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ बॉल फेंक दें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जी अब तो नए सिरे से हेयरिंग शुरू करनी पड़ेगी। इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कोई सुप्रीम कोर्ट के पास मेरा ख्याल है, देखें ये ऑप्शन होगा जो हमें सुनने में आ रहा है, या तो वो उस रिपोर्ट की बुनियाद पे को फैसला करेंगे और वो जो भी फैसला करेंगे उसमें मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि वो किस एविडेंस की बुनियाद पे फैसला हो रहा है, क्योंकि उस फैसले के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं इस तरफ से या उस तरफ से। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो कहें कि जी इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कुछ हमें लग रहा है कि मजीद तफ्तीश की जरूरत है, इसलिए हम ये रेफरेंस दायर कर रहे हैं नैब कोर्ट में या किसी और कोर्ट में, वो आगे भी पास ऑन हो सकता है। और उससे ये हुकूमत 2018 तक चली जाएगी और फिर ये 5 साल पूरे करके तो नए इलेक्शन के करीब जाके शायद कोई फैसला आ जाए। अफरीद साहब ये फरमाइए सर, इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जाते या उनके वकील जवाब वहां पे जमा क्यों नहीं करवाते? बड़े केसेस चल रहे हैं वहां पे और जिस केस में भी वहां पे उनके वकील पेश होते हैं वो अगली तारीख ले लेते हैं और अब मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन जो है ना खासी हद तक नाराज हो चुका है आपसे। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन आज भी हमारे वकला गए थे वहाँ पे और जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो वहाँ पे चल रही हैं। बात यह है कि करप्शन, मुल्क का पैसा लूटा गया है, ठीक है जी। इमरान खान इक्तिदार में नहीं रहा, इमरान खान 30-35 साल से कमीशन का काम है ना सर, इलेक्शन कमीशन का केस बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो प्रोसीडिंग्स हैं, लीगल प्रोसीडिंग इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो चल रही हैं, ठीक है जी। नहीं सर, आपके वकील जाते हैं, जवाब नहीं आता। देखिए मेरी बात सुने, मेरे वकील जा रहे हैं ना, तो अगर ना जाते या मेरा लीडर बकौल इनके नहीं जा रहा था तो वहां से कोई डिसीजन आ जाता। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि कह रहे हैं मंडे को आ रहा है, मंडे देखें इनको तारीख नहीं पता है, मैं पहले हर चीज के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इन्ना बच्चा रब्बिक लशदीद, अल्लाह कुरान में कहता है कि दर हकीकत तुम्हारे अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। ये वैसी पकड़ में आए हुए हैं अल्लाह ये तो सारी चीजें। एक मिनट मैं आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा, वो बाज़त कर ली। देखें मुझे एक बात बताएं, बस ठीक है। जब पनामा की बात आई तो इमरान खान याद आया, बनी गाला याद आया, शौकत खानम याद आया, बड़ी चीजें इनको याद आई। सर आप इलेक्शन उससे पहले एक मिनट जी, तो देखिए इलेक्शन कमीशन में कितने केसेस चल रहे हैं? उससे पहले देखिए 2.5 साल हो गए, जवाब जमा नहीं हुआ सर। उसमें मेरी बात सुने, बाबर अहमद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट निकाल दिया गया हुआ है, उसको उनके कंधे पे ये बंदूक चला रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे ये बताएं, इलेक्शन जवाब तो देना, इलेक्शन कमीशन से वो हमारी हमारी लीगल टीम लगी हुई है, इस्तेमाल कोई भी कर रहा है। करप्शन नहीं की, लोगों का माल नहीं लूटा, ओसामा से पैसे नहीं लिए, तो असगर खान केस में ISI से पैसे नहीं लिए, यही तो केस है। और फिर आज ये कह रहे हैं, अभी भाई ने कहा, अभी भाई ने कहा, एक मिनट, अभी भाई ने कहा ये डॉलर कहां से है? अभी भाई ने कहा यही केस, जवाब दे। अभी भाई ने कहा वो नहीं दे सकते लोग आए, पता कहां से इनकी पार्टी में किधर थे? वो खुद साख्ता डॉलर। क्या मुशर्रफ साहब के मेन टीम प्लेयर नहीं थे? डॉक्यूमेंटेड है। नवाज शरीफ साहब को सुनहरे अल्फाज याद नहीं करते थे? देखिए मेरी बात सुनिए, आप इनके माजी की तरफ जा रहे हैं, मुझे मैं जाऊंगा। देखें सिर्फ मैं एक चीज आपको कहना चाहूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं सही, मेरे अपार्टमेंट के हवाले से मनी ट्रेल लेके आए, डेफिनेटली होगा, इसमें कोई शक नहीं। और हो सकता है और इलेक्शन कमीशन से हमारा भी हो जाएगा। सर इलेक्शन कमीशन में जवाब क्यों नहीं जमा करवाते? मेरा सिर्फ सिंपल मेरी बात सुन, जवाबात जमा हुए हैं, नहीं हुए। देखिए ये तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं नहीं हुए। आप मंडे को आए, आप देखें, मैं आऊंगा वहां पे। आज हमारी लीगल टीम के साथ हम बैठे हैं, जवाबात जमा हुए हैं और आज भी उनसे कहा गया है। सवाल यह है कि बहुत बुलंदोबांग दावे करते हैं कि जी नतिया गली में बैठे हुए हैं और पता नहीं खुदा ना खास्ता चित्राल में छुपे बैठे हुए हैं। पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर इनका है, एक तो हाथ वो पता नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा,
وہ شیر پتہ نہیں جنگل میں بند ہو گیا یا کیا چکر ہے یا پنجرے میں بند ہو گیا. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں چوئی صاحب, آج پوری آپ کی قوم آپ کے پروگرام کو سن رہی ہے, اللہ اس ملک میں خیر کے حکمران لے کے آئے. اگر اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, اور پھر آج اگر میں عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں اور 10 سال بعد خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر میں عمران خان کے خلاف بولوں تو لعنت ہے پھر مجھ پہ. ٹھیک ہو, اس طرح مجھے بریک لینے دے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف آپ ڈیفینڈ نہیں کر رہے, اب تو فردوس عاشق عوان صاحبہ بھی ڈیفینڈ کر رہی ہیں, اب تو کریں گے, اب تو بابر عوان صاحب بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں, 100 سے لوگ, اب تو نور عالم صاحب, اب تو آپ کے ترجمان بہت سارے ہو گئے سر, شرف کے دوست اور مسلم لیگ کاف کے 100 سے زیادہ ایمنیز ان کے پاس ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فاضل یہ فرمائیے گا سر, یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ہے پچھلے 5 سالوں میں, وہ اسی طرح خاموش رہیں, تیل دیکھیں, تیل کی دھار دیکھیں, اور آصف علی زرداری صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں فارغ ہونے والے ہیں, اور وہ جب یہ دونوں فارغ ہو جائیں گے تو پھر آصف علی زرداری صاحب بھی پیچھے بچیں گے. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی پالیسی ٹھیک ہے اور ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ جاوید صاحب میرا خیال ہے یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقت سے کافی دور ہے. ایک تو آج زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ہم ان کو بتائیں گے کہ ملک کیسے چلایا جاتا ہے, تو میرا خیال ہے وہ اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پہ, وہ ہم دیکھ چکے ہیں, وہ کافی ہو گیا میرا خیال ہے, وہ تو رہ نہیں دیں. دوسرا یہ کہ میرا خیال ہے پنجاب میں اگر جو ایک ان کی اسٹریٹجی تھی جو کچھ عرصہ پہلے تھی کہ وہ الیکٹیبلز کو لے رہے تھے, اور اس کے بعد یہ کہا بھی جا رہا تھا کہ پنجاب میں وہ 20-30 سیٹیں اٹھا کر الیکٹیبلز کی پھر سندھ سے ملا کر وہ ایک بڑی اسٹرانگ اپنی پوزیشن بنا رہے تھے, وہ پی ٹی آئی نے صفایا پھیر دیا. بالکل ٹھیک, وہ ناکام ہو گئے پنجاب میں, تو پیپلز پارٹی فارغ ہو گئی. ابھی جو ساؤتھ پنجاب میں کچھ رہ گیا, میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی وہ بھی اٹھا لے گی, تو اس کے بعد ان کی گیم میرا خیال ہے پنجاب سے ختم ہے, اور سندھ میں ایک ریجنل پارٹی کی طرح کریں گے. کے پی کے بھی گئے تھے, آپ کو پتا ہے آصف علی زرداری صاحب وہاں پہ, لیکن وہاں سے بھی واپس آ گئے, وہاں پہ میرا خیال ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. میرا خیال ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز 2 پارٹی سسٹم ایک طرح کے واپس آ گئے, اور الیکشن پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا ہے. اچھا, یہ دونوں فارغ ہو جائیں گے جس طرح ایک تصور ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی گئے, عمران خان صاحب بھی گئے, پارٹیاں قائم, ان کی پارٹی بھی قائم, ان کی پارٹی بھی. ورسٹ کیس سینیریو اگر ہم اسیوم کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, وہ 2 لیڈرز ہیں, پارٹیز تو موجود ہیں, سسٹمز تو موجود ہیں, ووٹ بینک تو موجود ہے, گیم اس وقت ان 2 پارٹیز ہی کی ہے. بالکل صحیح, ایک بنی گالے میں بیٹھ جائے گا, ایک رائیونڈ میں بیٹھ جائے گا, جا کے پارٹیز دونوں چلتی رہیں گے, یہ نہیں ہے کہ پارٹی ختم ہو جائے سر, یہ تو امپاسبل ہے. اچھا دانش سے یہ فرمائیے سر, یہ جے آئی ٹی سے اتنے ناراض کیوں ہیں؟ آج جو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کی پریس کانفرنس تھی, بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس تھی, انہوں نے 6-7 سوال رکھ دیے کہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کے طریقہ کار کے مطابق بنی. اب آپ کو یاد آیا 60 دن کے بعد, پھر یہ ہے کہ آپ قطر کیوں نہیں جا رہے, قطر نہ جا کے کیا الزام ڈھونڈ رہے ہیں, اور کیا آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے, کیا آپ مدت میں توسیع چاہتے ہیں, کیا آپ چاہتے ہیں کہ روز کی محفل جمتی رہے, یہ اب کہنا کیا چاہتے ہیں سر آپ اس وقت؟ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے جی, ہم تو پہلے دن سے یہ بات کہہ چلے آ رہے ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بہت بڑی نظر آ جائے, جب نہیں دیکھنا چاہتے وہ سامنے پہاڑ ہو تو ہم کہتے ہیں ہی کچھ نہیں, دن ہی نہیں چڑھا یہاں پر. تو آج بھی اخباروں کا زینت بنا ہوا ہے, ایک احمد نورانی صاحب کی سٹوری ہے جس میں ٹوٹلی اس کا جو آرڈر کا جو سارا امپٹس تھا اس کو سارے کو مس کر کے ایک بالکل نئی چیز بنا دی ہوئی ہے آن گراؤنڈ. اور اس سے پہلے سٹوریز آئی ہیں جس میں جو ممبرز ہیں جے آئی ٹی کا, جو ہیرے بتائے جا رہے تھے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کس چیز کے اوپر دستخط کر رہے ہیں اور کیے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے, جلدی کریں. تو اس طرح پتنگڑ بازی میں اور اس طرح ہلڑ بازی میں آپ کا خیال یہ ہے کہ جو ایک اخبار میں رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ درست ہے 100%؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس کی ڈینائل کہاں آئی, اور اس کی بیس پہ فیصلہ کر رہے ہیں, اس کی ڈینائل کہاں آئی ہے, ان کو نوٹس بھیجے, کمال کی بات ہے, اس میں کوٹس دیے ہیں, تو بے شمار چیزوں کے نہیں آئے, نہیں اس میں کوٹس دیے ہوئے ہیں, وہاں کوئی ایسی آج کا اخبار دیکھیں اس میں کوٹ آئے ہوئے ہیں, تو اس کو ڈینائی کرے نا جی کوئی, کیونکہ وہ ڈینائل نہیں آ رہا. اس میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نہیں, تو آپ یہ سمجھ کہ 100% اور ایک اخبار نہیں ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں کورٹ میں بھی ہیں, اور یہ چیزیں بالکل جو مختلف محکمے ہیں انہوں نے باقاعدہ لکھ کے بھیجی عدالت کو. اچھا سر یہ فرمائیے کہ اگر جے آئی ٹی سے مطمئن نہیں تھے آپ تو آپ جاتے کیوں؟ آپ چودھری صاحب مجھے آپ یہ کہنے کہ ہم نہیں, ایک چھوٹی سی بات آپ مجھے بتائیں, کیا قطری شہزادے نے انکار کر دیا, یہ کیوں نہیں جا رہے اس کے پاس, کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ لے نا, یہاں صرف ریمنڈ ڈیوس کے لیے انتظام ہو سکتا ہے, یہاں صرف یا مدعی کا کام ہوتا ہے گواہ لے کے, ایک منٹ, یہ صرف افتخار چودھری کے بیٹے کے لیے سوال نامہ جے آئی ٹی کے لیے کافی ہوتا ہے. نہیں یہ بھی آپ کو دیکھیں, کیا میرا مطلب کیا اس سے کیا 55 دن گزر کے چاہیے پھر آپ کو یاد آئے. یہ منصور جہاز کے لیے جو ویڈیو لنک بنایا جاتا ہے صرف اس کے لیے بنایا جا سکتا ہے جب یہ بنانا ہوتا ہے, یہ کیا ہو کیا رہا ہے,
یہ obviously ہمیں تکلیف ہے. یہ پاکستان میں مثالیں بنی ہوئی ہیں. یہ عدالتیں تھیں نا یا کہیں انڈیا کی تھیں؟ نہیں درست فرمایا. یہ فرمائیے گا کہ قطری شہزادے کا خط آپ نے پرووائڈ کیا تھا. میرے خیال میں ہم ریمنڈ ڈیوس کو نون لیگ جوائن کروا لیں. نہیں سر ٹھیک ہے نا وہ صحیح. ٹھیک ہے آپ نے قطری خط وہی انتظام ہے نا سر. ریمنڈ ڈیوس کا میرے ساتھ کہتا ہوں میں قطری خط میں کہہ رہا ہوں وہی انتظام ہے نا. عدالت کی انتظام کا بات کر رہے ہیں. خط آپ نے پرووائڈ کیا وہی انتظام ہے نا. تو آپ قطری شہزادہ جو آج اخبار میں خبر چھپی ہے وہی انتظام ہے نا. کروا لیں پھر بہتر رہے گا. افریدی صاحب یہ فرمائیے اتنے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ میں کہاں ناراض ہوں؟ میں تو آپ کے ساتھ بڑی اچھی بات کر رہا ہوں. ابھی کتاب چھپی ہے پڑھ لیں آپ. منٹر کی طرف چلے جائیں گے. جی فرمائیے. چوئی صاحب یہی تو رونا ہے پوری قوم کا کہ قوم کا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں. 4 اپارٹمنٹس کی منی ٹریل دے دیتے مسئلہ ختم ہو جاتا. جاسم شہزادہ صاحب پاکستان جی آئی ٹی بننے کے دنوں میں ہی واز ان پاکستان. اونس آف پروف ان پہ ہے. انہوں نے وہ کہا کہ جی قطری خط دیا. اس سے پہلے تو قطر کا نام و نشان ہی نہیں تھا. تو اب اونس آف پروف ان پہ ان کو پیش کرنا چاہیے. ان کو پیش کرنا چاہیے. یہ کیوں پیش نہیں کر رہے؟ اگر یہ کنٹروورسی کی طرف جا رہے ہیں تو انشاءاللہ. اس نے تو لکھ کے بھیجا ہے کہ میں سارا اسٹیٹمنٹ. سر 3 دن رہ گئے ہیں. 3 دن کے بعد یہ فیصلہ ڈیفینیٹلی ہو جائے گا اور اس کے بعد جو نئے فیصلے ہوں گے وہ بڑے الارمنگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.